اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام ہماری شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ ہمارا پروگرام کل کا چل رہا تھا اور آج دراصل 3 پروگرام کرنے ہیں۔ ہو سکا تو ابھی میں ایک کر لوں گا، ورنہ پھر اس کے بعد کر لوں گا۔ ایک تو ہمارا یہی چل رہا تھا کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ، جو کہ آج جس ٹاپک پہ بات کرنی تھی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ کہ ایک 32 سالہ خاتون اتفاق سے وہ بھی انڈیا کی ہیں کہ وہ پریگننٹ تھیں اور ٹیسٹ کے دوران پتہ چلا کہ بچے کے اندر ایک بچہ پل رہا ہے، اس کے بارے میں۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ سدھیر چودھری نے کہا تھا کہ دنیا دیکھے کہ ہم نے کیسے انتظامات کیے میں، تو پہلے وہاں پہ آگ بھڑک اٹھی، اس کے بعد ہولناک بھگدڑ مچی اور اس میں کافی جانیں چلی گئیں، اس کا ذکر ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے ہم اپنے ذکر کو چھیڑتے ہیں کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ۔ ایسا شخص شاید کوئی نہ ہوگا جسے اس بات کا علم نہ ہو کہ کسی سے کوئی کام کروانے کے لیے کیا 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 جاتا ہے۔ اس بات سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ آپ کا کام برضا و رغبت اور خوشی کے ساتھ کرنے پر راضی ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ چاہے کہ کوئی اور طریقہ استعمال کر کے اپنا کام کروا سکتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی اور غلطی ہے اور غلط فہمی ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے وہ یقیناً ناکام رہے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں یوں بیان کرتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ الف آپ کا کوئی کام کر دے، لیکن الف کو وہ کام کرنا پسند نہیں اور وہ انکار کر دیتا ہے۔ آپ جوش میں آ کر اس سے زبردستی وہ کام کروانے کے لیے دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ الف کسی ڈر کی اور خوف کی وجہ سے آپ کا کام کرنا منظور کر لیتا ہے اور ایسے ٹوٹے دل سے یعنی بادل ناخواستہ وہ کام کر بھی دیتا ہے، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو خود جل بھن جائیں گے۔ مزید یہ کہ وہ کام بھی دیر پا ثابت نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے نتائج وہ برآمد نہ ہوں گے جو وہ چاہتا تھا اور جن کی وہ توقع کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو زبردستی کسی بھی کام کرنے پر آمادہ کرنا نہایت ہی ظالمانہ اور ناخوشگوار طریقہ ہے، لہذا لازم ہے کہ کسی سے اچھا برتاؤ کر کے کام لینا مفید اور بہتر طریقہ ہے۔ 20ویں صدی کے بہت سے نامور اور معروف نفسیات ڈاکٹر سگمنڈ فرائڈ اور ڈین کہتے ہیں کہ آپ اور میں جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ 2 قسموں کی حرکات سے وجود میں آتے ہیں، یعنی بوجہ جنسی خواہش اور بڑا آدمی بننے کی خواہش۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دونوں فطری امر ہیں، لیکن مشہور امریکی فلسفی پروفیسر جارج ڈیوی مذکورہ بیان کے الٹ بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کی گہری ترین خواہش اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اور وہ ہے کہ وہ اہم آدمی ہے، یعنی دنیا والے اسے یاد رکھیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ خواہشات کیا ہیں؟ آپ چند اشیاء کی خواہش بہت زیادہ رکھتے ہیں اور ان کی تلاش میں رہتے ہیں ہمیشہ۔ یقیناً اس معاشرے میں رہنے والا ہر باشعور انسان، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے وہ اشیاء آسانی اور وافر مقدار میں حاصل ہو جائیں۔ نمبر 1 کیا کہیں گے ہم؟ سب سے اچھی خوراک۔ نمبر 2 بہترین صحت کے ساتھ پرسکون زندگی۔ نمبر 3 بہترین آرام دہ نیند۔ نمبر 4 بے حد و حساب مال و دولت۔ نمبر 5 ابدی زندگی کی تمنا کہ جیتے رہیں بہت عرصے تک۔ نمبر 6 جنسی اطمینان۔ نمبر 7 ایسے وسائل جو اولاد کی اعلیٰ تربیت میں مددگار ثابت ہوں۔ نمبر 8 اپنے آپ بڑا ہونے کا احساس کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، یہ احساس پیدا ہو انسان کے اندر۔ نمبر 9 رہنے کے لیے بہت عمدہ رہائش۔ اور نمبر 10 پہننے کے لیے مہنگا ترین لباس۔ جب ہم ان پر غور کرتے ہیں ان باتوں پر تو یہ محسوس ہوتا ہے
کہ ان سے انسان کو واقعی بھرپور اطمینان حاصل ہوتا ہے، لیکن ان میں دو خواہشات ایسی ہیں جو زندگی بھر پوری نہیں ہوتی یا پھر انسان کو مطمئن نہیں کر سکتی، اور وہ ہے سب سے اچھی خوراک اور بہترین نیند۔ انہی دو خواہشوں کو فرائیڈ نے عظیم بننے کی خواہش کا نام دیا ہے، جبکہ مسٹر ڈیوین ان کو اہم بننے کی خواہش قرار دیتے ہیں۔ وہ عظیم بننے کی دیتے ہیں اور یہ اہم بننے کی کوشش قرار دیتے ہیں۔ ایک اور ماہر نفسیات مسٹر لنکن کہتے ہیں کہ ہر شخص تعریف چاہتا ہے، جبکہ ولیمز جیمز کا کہنا ہے کہ انسانی فطرت کی دلی آرزو ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ یہاں میں آپ کی توجہ ایک خاص لفظ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ لنکن نے جہاں چاہنے کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں جیمز نے آرزو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہاں چاہنے کا الفاظ استعمال کیا اور یہاں پر جیمز نے آرزو کا لفظ استعمال کیا۔ یہ انسان کے افضل ہونے کی دلیل ہے کہ اہم اور عظیم بننے کی خواہش اسے حیوانات سے جدا کرتی ہے، اور اسی اہم اور عظیم بننے کی خواہش سے متعلق آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ اور ایک واقعہ سناتا ہوں جس کا تعلق میرے بچپن سے ہے کہ جن دنوں میں کم عمر بچہ تھا میں اپنے والد کے ساتھ فارم میں کام کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ میرے والد نے اپنے فارم میں عمدہ نسل کے سور اور سفید رنگ کے جانور پال رکھے تھے۔ میں ان کو اکثر و بیشتر نمائش کے لیے لے جایا کرتا تھا اور انعام حاصل کیا کرتا تھا۔ جب مجھے ایک نمائش میں پہلا اول انعام ملا تو میں بہت خوش تھا۔ میرے والد نے نمائش میں حاصل ہونے والے تمام انعامات ایک سفید کپڑے میں ٹانگ کر رکھ لیے۔ جب بھی دوست احباب ہمارے گھر آتے تو میرے والد وہ کپڑے کا لمبا سا ٹکڑا اٹھا کر لے آتے، جسے ایک طرف میں پکڑتا اور دوسری طرف سے میرے والد۔ اس طرح ہم ان تمام حاصل کردہ انعامات کی نمائش اپنے دوستوں کے سامنے کرتے، جس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنے دوستوں پر اپنی بڑائی اور برتری حاصل کریں، جبکہ ان جانوروں کو جن کی وجہ سے ہمیں انعامات ملے تھے ان انعامات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ تھی، لیکن میرے والد کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی اور ان انعامات کی وجہ سے انہیں اپنے اہم ہونے کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ اہم اور عظیم بننے کا شوق ایک غریب اور ان پڑھ پنساری کلرک کو قانون کی کتب کا مطالعہ کرنے پر آمادہ اور مجبور کر دیتا ہے۔ شاید آپ کو اس ان پڑھ اور غریب کا نام بھی معلوم ہو، اگر نہیں تو اس کا نام تھا ابراہیم لنکن، جس کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں، جو بعد میں امریکہ جیسے ملک کا صدر بنا۔ یہی اہم اور عظیم ہونے کا جذبہ ہی تھا کہ جس نے مسٹر ڈکٹس کو عظیم ناول نگار بنا دیا۔ راک فیلر بھی اسی شوق اور جذبے کی وجہ سے دنیا کا دولت مند شخص بنا، اور مسٹر کرسٹوفر نے اپنی پوری کی پوری صلاحیتیں پتھر پر مرکوز کر دی تھیں۔ اسی خواہش کے تحت ایک دولت مند شخص نے اپنے شہر میں اتنا بڑا محل تعمیر کروایا کہ جسے وہ مہینوں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور یہی تمنا اور خواہش ہی ہوتی ہے جو انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس زیب تن کرنے اور عمدہ سے عمدہ کار حاصل کرنے پر اکساتی رہتی ہے، جبکہ اسی خواہش کے تحت بہت سے نوجوان اپنا گروہ بنا کر اور اسلحے کی نمائش کر کے دندناتے رہتے ہیں۔ نیو یارک کے ایک سابق پولیس کمشنر مسٹر ای پی ملرونی کہتے ہیں کہ آج کل کے مجرم نوجوانوں کی کثرت ایسے افراد کی ہوتی ہے کہ جو انا پرست اور خود پسندی میں مشہور ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی جرم کرنے پر گرفتار کر لیے جاتے ہیں تو اخبار والوں سے ایک ہی التجا کرتے ہیں کہ ان کی خبر چھاپتے ہوئے انہیں ایک ہیرو کی حیثیت سے متعارف کرایا جائے۔ یہی پوزیشن یہاں بھی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں سے اپنی اہمیت منوانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ خدا کی مخلوق کی دل کھول کر امداد کرتے رہتے ہیں، جیسے جان ڈی راک فیلر نے غریب لوگوں کے علاج معالجے کی غرض سے چین جیسے ملک میں جدید ترین ہاسپٹل بنوایا۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں ایک عظیم انسان نظر آئے، لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کی وجہ سے بنایا، اپنی اہمیت کے لیے بنایا، نہ کہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ ہندوستان کے ایک ہندو نے پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں گنگا رام ہاسپٹل کے نام سے مکمل ہاسپٹل تیار کروایا۔
حال ہی میں پاکستان کے ایک شہری نے میاں محمد منشی ہسپتال کثیر دولت خرچ کر کے بنوایا. خلیج کی ریاست ابو ظہبی کے امیر نے لاہور میں شیخ زید ہاسپٹل پر زر کثیر خرچ کر دیا. ایسی ہی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ لوگوں نے دوسروں کی نظروں میں عظیم بننے کے لیے بے حد و حساب دولت خرچ کر دی، جبکہ اس خرچ کردہ دولت سے انہیں ذاتی طور پر ذرہ برابر فیض حاصل نہیں ہوتا. اسی خواہش کے تحت ایک تیسری قسم کے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، جن کی مثال میں ہم ایک مشہور بینک ڈکیت ڈلنگر کا نام لیتے ہیں. اس نے ایک بینک کو لوٹنے کا پروگرام بنایا، لیکن بدقسمتی سے بینک کے گن مین نے اسے گرفت میں لینے کی بہت کوشش کی اور وہ بھاگ کر ایک قریبی فارم ہاؤس میں جا گھسا اور زور زور سے چلا کر کہتا رہا کہ وہ ڈلنگر ہے. اسے اپنے اس بدترین عمل پر فخر تھا کہ پبلک کا سب سے بڑا دشمن ہے. ان سب لوگوں میں گو خواہش ایک ہی کار فرما ہے، یعنی بڑا بننا، لیکن ان سب کے طریقہ کار میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے چند دن پہلے ہی عرض کیا تھا، پرسوں ترسوں کیا تھا شاید، کہ سب ایک ہی کام کرتے ہیں. کوئی یونیفارم پہن کے کرتا ہے، کوئی ٹائی کوٹ شرٹ پہن کے کرتا ہے، اور کوئی ڈھاٹے باندھ کے کرتا ہے، کوئی بہت سمپل سا انسان بن کے کرتا ہے، لیکن خواہش ایک ہی کار فرما ہوتی ہے، یعنی بڑا بننا. جب آپ تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو آپ کو ایسے بے شمار نام دکھائی دیتے ہیں کہ جنہوں نے عظیم بننے کے لیے جد و جہد جاری رکھی اور آخرکار اپنی خواہش کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہو گئے. ایسے لوگوں میں سابق امریکی صدر جارج واشنگٹن کا نام سر فہرست ہے. وہ اپنے آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ذل شان پریزیڈنٹ کہلانا پسند کرتا تھا. اسی طرح کولمبس کی خواہش تھی کہ اسے امیر البحر اور انڈیا کا وائس رائے مانا جائے، ایک برطانوی ملکہ جس کا نام کیتھرائن تھا. ان خطوط کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ جن میں اسے ہر میجسٹی یا امپیریل میجسٹی سے خطاب نہ کیا گیا ہوتا. ایسے ہی ایک امریکی صدر کی اہلیہ مسز لنکن وائٹ ہاؤس میں مسز گرانٹ پر بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹی اور کہا، جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تمہیں میری موجودگی میں بیٹھنے کی جرت کیوں کر ہوئی. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ سب خواہشات انسان میں ضرور پیدا ہوتی ہیں، لیکن میں اتنی درخواست ضرور کروں گا کہ انسان کو اپنی خواہشات کو ذرا محدود کر لینا چاہیے اور دوسروں کی اچھی باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. ہمیشہ خوش آمد اور چاپلوسی سے بچتے رہنا چاہیے اور کسی بھی شخص کی تعریف ایمانداری اور مخلصانہ طریقے سے کرنی چاہیے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا والے آپ کو ایماندارانہ اور مخلصانہ الفاظوں کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور زندگی بھر انہیں دہرا کر آپ کو یاد کرتے رہیں گے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا آپ کو بھول چکی ہوگی، مگر آپ کے الفاظ انہیں یاد رہیں گے اور وہ ان کو دہراتے رہیں گے. میرا خیال ہے ویورز، ٹائم از اوور. جو میں نے 2 سبجیکٹ آپ سے بتائے تھے کہ وہ بھی مجھے کہنے ہیں، وہ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ہوں گا، لیکن طوالت سے گھبراتے ہوئے اور آپ کی زحمتوں کا بھی خیال کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.